الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وقال صحابي تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه يعني القرآن. وقال أيضا من أحب القرآن فليبشر. وقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بابرکت مہینہ رمضان عطا فرما دیا اور رمضان کی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالی نصیب فرما رہے ہیں. رمضان میں اللہ نے الحمدللہ روزے کی توفیق عطا فرمائی جو ایسی عبادت ہے جس میں ریا نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے تراویح کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ نے فرائض پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ رب العالمین نے اس رمضان میں بڑی خوبیاں رکھ رکھی ہیں. رمضان کے مہینے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان ہی کا مہینہ ایسا شرف والا مہینہ ہے اور ایسی قدر والا مہینہ ہے کہ 11 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے نزول کے لیے اسی مہینے کو منتخب فرمایا. اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے. قرآن پاک ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدی للناس،
لوگوں کے لیے ہدایت ہے. کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ یعنی پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. جو بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور حضرت حوا سے پیدا ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں کے لیے قرآن پاک ہدایت ہے. کہیں پر قرآن پاک نے یہ وضاحت فرمائی کہ قرآن پاک ہدایت ہے متقین کے لیے. ہدی للمتقین ارشاد فرمایا. اس کا مطلب مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں تو قرآن پاک ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، لیکن قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے والے صرف اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. وہی قرآن پاک سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جن کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہوتا وہ قرآن پاک سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے ہدی للمتقین ارشاد فرمایا. اور چونکہ قرآن اصل میں سارے انسان کو ہدایت دینے کے لیے کافی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدی للناس بھی اس کو ارشاد فرمایا. غرض یہ کہ قرآن پاک کے بارے میں فرمایا اللہ نے ہدی للناس وبینات، یعنی قرآن پاک میں اللہ نے واضح دلائل ارشاد فرمائے ہیں. اپنی قدرت کی دلیلیں ارشاد فرمائی ہے، اپنے ایک ہونے کی دلیل ارشاد فرمائی ہے، اور اپنی معرفت کی دلیلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے. لیکن ان دلیلوں کو دیکھنے کے لیے باطن کی نگاہ چاہیے. اگر باطن میں نگاہ ہو تو انسان دیکھے گا تو اسے ہدایت مل جائے گی کہ یا اللہ یہ بارش کا پانی ہے، اسی پانی سے پیڑ نکل رہے ہیں اور ان پیڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل رکھ رکھے ہیں. بعض پھل میٹھے ہیں اور بعض پھل کھٹے ہیں اور بعض پھل کڑوے ہیں. آپ مرچ کھا کر کے دیکھیے تو اس کا مزہ الگ ہوگا. حالانکہ مرچ میں بھی پانی اللہ نے آسمان سے ہی نازل کیا ہے، مرچ بھی اسی زمین سے پیدا ہو رہی ہے. اور اگر آپ آم کھائیں گے تو میٹھا محسوس ہوگا، تو اللہ نے آم کو بھی اسی پانی سے پیدا کیا ہے اور اسی زمین سے پیدا کیا ہے. آپ جائیں لیمو کھائیں تو لیمو میں کھٹاس محسوس ہوگی. آپ املی کھائیں اس میں سخت کھٹاس محسوس ہوگی. آپ دوسرے فروٹ کھائیں تو ان کے الگ الگ مزے ہوں گے. اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی قدرت کے پہچاننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان ایک ہی چیز کو دیکھ کر کے پہچانے. ہر چیز میں اللہ رب العالمین کی قدرت کی گواہی اور اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی گواہی ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو انسان اللہ جیسا کارخانہ پیدا کر لے. کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، آج تک دو انسان ایک قسم کے نہیں پیدا ہوئے. ہر ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھ رکھا ہے، ہر ایک کے رنگ میں فرق رکھ رکھا ہے، ہر ایک کی بناوٹ میں فرق رکھ رکھا ہے. آج تک لوگوں نے ریسرچ کر لیا ہے کہ یہ انگوٹھے کے جو نشانات ہیں یہ نشانات کسی دو آدمی کے ایک جیسے نہیں ہیں. آخر کیا ہے اللہ رب العالمین کی قدرت. اس لیے ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے واضح دلائل والی کتاب بھی اسی رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا. قرآن پاک کو اللہ نے فرقان کہا، بینات ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ اس میں ہدایت کی بھی دلیلیں ہیں اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی دلیل بھی ہے. انسان حق کو پہچاننے کے لیے قرآن پاک کو دیکھ لے، حق سمجھ میں آ جائے گا اور باطل سمجھ میں آ جائے گا. قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو حق پر مبنی نہ ہو. غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس رمضان کے مہینے کو جو بہت ساری خصوصیت عطا فرمائی
ان ساری خصوصیت میں ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ رمضان اور قرآن میں بہت زیادہ ربط اور بہت تعلق ہے۔ وہ بندہ جو قرآن پاک سے مضبوط تعلق رکھتا ہے وہ رمضان میں قرآن پاک کو اتنا پڑھتا ہے کہ اس کی مٹھاس اسے پڑھنے پر آمادہ کرتی رہتی ہے اور پڑھنے کو ایک لمحہ کے لیے روکتا نہیں ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پاک سال بھر نہیں دیکھتے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو قرآن کھول کر کے گھر کے ایک گوشے میں بیٹھتے ہیں۔ عورتیں ہیں وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، لیکن تھوڑی تھوڑی تلاوت کی مثالیں تو بہت ملتی ہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں پورے مہینے میں کم سے کم 1 ختم یا 2 ختم یا 3 ختم کر لیتے ہیں۔ ایسے بندے تو اللہ کے بہت ہیں، لیکن اللہ کے وہ بندے بھی بہت ہیں جو رمضان کے مہینے میں اتنی تلاوت کرتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت دن میں 1 قرآن پاک ختم فرماتے تھے اور رات میں 1 قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ پورے رمضان میں 60 قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں 63 بار قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ 1 قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے، 1 قرآن پاک رات میں پڑھتے تھے، اور تراویح میں 3 ختم قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 63 بار قرآن پاک کو رمضان کے مہینے میں ختم کرتے تھے۔ آج یہ تو پرانی مثالیں ہیں، آج بھی بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں پورے دن رات میں 1 مرتبہ قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں۔ بہت سے حفاظ ایسے باتوفیق ہیں جو وہ 1 مرتبہ قرآن پاک ختم کر ہی لیتے ہیں۔ دیوبند میں میرے یہاں ایک حافظ صاحب رہتے تھے اور کچھ پڑھنے کے لیے رہ رہے تھے۔ حافظ، ان کا نام حافظ ریاض تھا۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو دیکھا کہ صبح سحری کے وقت میں قرآن کی تلاوت شروع کی اور افطار کے وقت میں قرآن ختم کر لیا۔ روزانہ کا ان کا یہی معمول تھا۔ میرے ساتھ رہتے تھے، وہ کتابیں بھی پڑھتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ صبح سحری کے وقت میں قرآن شروع کیا اور افطار کے وقت میں قرآن پاک ختم کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 7 رات میں 1 بار قرآن پاک عام دنوں میں پڑھ لیتے تھے۔ 7 رات میں 1 مرتبہ قرآن پاک عام دنوں میں پڑھ لیتے تھے۔ حضرت زہیر ابن محمد کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان میں 90 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ رمضان میں 90 بار قرآن پاک پڑھتے تھے۔ گویا کہ رمضان کے مہینے میں ہر وقت قرآن پاک لے کر کے وہ بیٹھے ہوئے رہتے تھے۔ لکھا ہے حضرت ابو العاص ابن عطا کے بارے میں کہ روزانہ 1 بار قرآن پاک پڑھتے تھے، پورے سال کا ان کا معمول تھا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو پورے دن اور رات میں 3 بار قرآن پاک پڑھتے تھے۔ تو اس طرح سے رمضان میں 90 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت ان کی ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر ابن عباس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ موت کے وقت ان کی بہن رونے لگی، بھائی کی موت کے وقت بہن رونے لگی، بہت زیادہ رونے لگی، تو انہوں نے کہا کہ بہن رو نہیں، میں تمہیں خوشی کی بات بتاؤں کہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت اپنی عمر میں 18,000 مرتبہ کیا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت 18,000 مرتبہ کی ہے، اس لیے موت کے وقت میں مجھے غم نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے زندگی بھی عطا فرمائی، 96 سال کی عمر عطا فرمائی اور پوری عمر کو تلاوت میں انہوں نے لگا دیا۔ تو بہن کو کہا کہ میں جس
پاک پروردگار کی خدمت میں جا رہا ہوں، وہاں امید ہے کہ عزت ہی عزت ہوگی، اس لیے کہ 1-2 بار نہیں، 1000 بار نہیں، 18,000 بار میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ حضرت عبداللہ ابن ادریس کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے 4000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی اپنی عمر میں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت کے بارے میں، ان کے گھر کی عورتوں کی تلاوت کے بارے میں آپ نے تو فضائل و اعمال میں پڑھ ہی رکھا ہے کہ گھر کی عورتیں سارا کام کرنے کے بعد بھی 20 پارے تلاوت کر لیتی تھیں، ان کے گھر کا یہ حال تھا۔ اور خود حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ 42 سال تک روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، 42 سال تک روزانہ ایک بار قرآن پاک پڑھتے تھے، سبق بھی ان کو پڑھانا رہتا تھا، بخاری شریف بھی ختم کراتے تھے اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ پڑھاتے تھے، اتنی محنت سے پڑھاتے تھے، اتنی محنت سے پڑھاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظہ اتنا دے رکھا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی منکر حدیث ان پر اعتراض کرنے کے لیے ان کے سبق میں بیٹھ گیا تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت نے سبق شروع فرمایا اور نماز کو کے مسائل بیان کرنے شروع کیے، اور نماز کو کے مسئلے شروع سے لے کر کے اخیر تک بیان کیے، اور پورے مسائل میں 95 اختلاف بیان کیے، ائمہ اربعہ کے 95 اختلافات بیان کیے، اور ائمہ اربعہ کے علاوہ ائمہ کے بھی اقوال بیان کیے، سب کے دلائل بیان کیے، اور سب کی دلیلوں کے جواب دیے، اور ان سارے جوابات کے بعد حنفیہ کے مسلک کو انہوں نے ثابت کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ نماز عین سنت نبوی کے مطابق ہے، اور اس نماز میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سنت سے بہت زیادہ قریب نہ ہو۔ اس لیے جب اس منکر حدیث نے دیکھا کہ حضرت اس جلال سے بیان کر رہے ہیں، اتنے دلائل بیان کر رہے ہیں، تو وہ چپ چاپ خاموش ان کی مجلس سے، ان کے سبق سے چلا گیا۔ کہ عجیب بات ہے کہ اتنے زمانے کے بعد آج اس زمانے میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنی حدیث شریف یاد رکھے ہوئے ہیں، سارے ائمہ کے دلائل، ساری حدیثوں کو حضرت نے زبانی فٹ پڑھ کر کے سنایا، اور ایسے سنایا کہ جیسے کہ ان کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ان کی مجلس سے چلا گیا۔ اس کے باوجود جب تلاوت کرتے تھے حضرت تو روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے تھے۔ ان کی دادی صاحبہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 40 پارے روزانہ پڑھتی تھی۔ دادی صاحبہ کے بارے میں لکھا ہے کہ روزانہ 40 بار قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت سے جو محبت اور قرآن پاک کی تلاوت سے جو عشق ہو جاتا ہے جس آدمی کو، اس آدمی کی زبان پہ ہر وقت قرآن کے پاک کی آیت رہتی ہے۔ ایک آدمی کو کسی بزرگ نے بتایا کہ آپ حافظ قرآن ہیں، اگر آپ روزانہ ایک بار قرآن پاک پڑھ لیا کریں اور 3 سال تک ایسا معمول رکھیں کہ روزانہ ایک مرتبہ پورا قرآن پاک آپ پڑھ لیا کریں، تو آپ کی نسل در نسل میں اللہ رب العالمین قرآن پاک کو محفوظ فرما دیں گے۔ چنانچہ اس اللہ والے بزرگ نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا تو 3 سال تک کسی ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا، اور پابندی کے ساتھ وہ پڑھتے رہے۔ ان کے بیٹے پیدا ہوئے، پوتے پیدا ہوئے، آگے کی نسل پیدا ہوئی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چاہے وہ لڑکا پیدا ہو چاہے لڑکی پیدا ہو، جتنی نسل آگے بڑھ رہی ہے وہ بچپن میں ہی حافظ ہو جا رہی ہے۔ 7 سال کی عمر ہوتے ہوتے بچہ بھی ہے تو حافظ اور بچی بھی ہے تو حافظ۔ یہ قرآن پاک کے سے عشق کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ میں نے آپ کو سنایا تھا اپنے استاد محترم کی بات، وہ زندہ جاوید ہے، جا کر کے دیکھ لیجئے۔ حضرت رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد
عید کے چاند کے نظر آنے تک ایک لمحہ کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، صرف قرآن کی تلاوت، صرف قرآن کی تلاوت، اور ویسے بھی سال بھر وقفے سے قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کے مضمون میں، قرآن کی تفسیر لکھنے میں، قرآن کی تفسیر کے سمجھنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 35 سال سے صبح سے شام تک قرآن پاک کے مضامین میں غور کرتا رہتا ہوں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن پاک کتنا بڑا سمندر ہے کہ اس کے مضامین کی کوئی انتہا آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کی اولاد میں ابھی آپ جا کر کے دیکھ لیجئے کہ گھر کا جو بچہ اپنے سے پائجامہ باندھ لیتا ہے وہ حافظ ہے ان کے گھر کا۔ ان کی اولاد میں پوتے پوتی نواسے نواسی میں بیٹے بیٹی میں حتیٰ کہ ان کے پاس جو بہو آتی ہے وہ بہو بھی پہلے حفظ کرتی ہیں، آتے ہی وہ 2-3 سال میں حفظ کر لیتی ہے اور حافظہ ہو جاتی ہے، اور اپنی اولاد کو وہ حفظ پڑھاتی ہیں، خود سے پڑھانے کا رواج ہے۔ صرف حضرت کی برکت سے اس گھر میں 52 حافظ ہیں، 52 حافظ ہیں۔ جا کر کے قرآن پاک کے عشق کو دیکھنا ہو، قرآن پاک سے لگاؤ اور تعلق کو دیکھنا ہو تو اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک قاری صاحب ہیں، وہ ابھی زندہ ہے، جا کر کے دیکھیے۔ میں 20 سال سے ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک لمحہ کے لیے اپنی زبان کو خاموش نہیں رکھتے، ان کا لب ہلتا ہی رہتا ہے، اور معلوم نہیں کسی کو کہ وہ روزانہ کتنے پارے کی تلاوت کرتے ہیں، نہایت بوڑھے ہو گئے ہیں۔ قاری عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت کو باقی رکھیں اور ان کی عمر میں اللہ اضافہ فرمائیں۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ جا کر کے دیکھیں گے تو دارالعلوم کے جو واچ مین ہیں ان میں سے 5 حافظ ہیں، 5 واچ مین حافظ ہیں، اور ایک کو آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، دیکھنے میں ایک دم سے کالے کلوٹے سے اور خاموش سر جھکا کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور تلاوت کرتے رہتے ہیں، ایک دم فٹافٹ تلاوت کرتے رہتے ہیں، پورے سال ان کا معمول ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا 2 کام ہو جاتا ہے، ایک تو نگرانی ہو جاتی ہے اور دوسرے تلاوت ہو جاتی ہے۔ 10 پارے روزانہ پڑھنے کا ان کا معمول ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کے پر پوتے ہیں۔ حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب دارالعلوم دیوبند کے پہلے مفتی تھے، ان کے پر پوتے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عنایت فرمایا ہے۔ آپ دیکھ کر کے نہیں پہچانیں گے کہ یہ کتنا بڑا قرآن پاک کا عاشق ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے کیسا لگاؤ ہے، کیسی محبت ہے، نہیں پا سکتے ہیں۔ جا کر کے ان کو دیکھیے، غالباً ان کا نام نجمی ہے یا کچھ آگے پیچھے ہے، نام مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں، لیکن ملاقات روزانہ میری ہوتی ہے ان سے۔ دارالعلوم دیوبند کے واچ مین ہی ہے، دروان ہی ہیں۔ ایک حافظ سرفراز صاحب جو آپ کے محلے میں آتے رہتے ہیں، منور صاحب کے وہ دوست تھے، منور صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال ہو گیا، ان کے یہاں وہ ہر سال آتے تھے، غالباً وہ 35 سال سے ان کا تعلق ہے۔ مدراس میں قرآن پاک سنتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے۔ ان کے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کتنی کرتے ہیں، لیکن بہرحال پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ یہ ہے قرآن پاک کا عشق جو اللہ رب العالمین نے لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں، ایک پیر صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے ایک مرید نے کہا کہ حضرت میں رمضان میں روزانہ 2 ختم پڑھتا ہوں، ایک ختم دن میں پڑھ لیتا ہوں، ایک ختم رات میں پڑھ لیتا ہوں۔ بھائیو یہ کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ قرآن وہی کتاب ہے جو پہلے تھی، اور آج بھی انسان وہی ہے جو پہلے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی تیز رفتار مشین سے پڑھتے تھے، کمپیوٹر سے پڑھتے تھے اور جلدی جلدی قرآن ان کا ختم ہوتا تھا، نہیں، وہ بھی ہماری طرح پڑھتے تھے، وہ ہماری طرح ہی انسان تھے اور صاف
फीट 6 फीट के इंसान थे, उनके दिमाग में भी इतना भेजा था, उनके भी 2 हाथ थे और एक ही जबान और 2 होठ से वो पढ़ते थे। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ऑटोमेटिक की थे कि एक ही घंटे में पूरा कुरान उनका खत्म हो जाता था। नहीं, कुरान पाक से जब बंदे को इश्क होता है, कुरान पाक से जब बंदे को लगाव होता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मुंतखब फरमा लेते हैं। जाहिर सी बात है कि कुरान पाक अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक रखने वाली किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है। तो अगर किसी आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है तो यकीनन अल्लाह के कलाम से मोहब्बत होगी। किसी आदमी को किसी से इश्क हो जाए तो उसकी बातों को वो गौर से सुनता है और उसकी बातों की अहमियत उसके दिल में होती है। तो अगर मोमिन बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन से इश्क है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम से भी मोहब्बत करेगा। एक बुजुर्ग साहब ने लिखा, मन अहब्बल कुराना अहब्बल्लाह व रसूलहू, जो कुरान से मोहब्बत करता है वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है। फमन अहब्ब शैयन अक्सर जिक्रहू, तो आदमी जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है उसका ज्यादा जिक्र करता है। आदमी जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है उसका ज्यादा जिक्र करता है। वला शैय इंदल मुहिब्बीना अहला मिन कलाम महबूबिहिम, मोहब्बत करने वाले उस्ताद के नजदीक उनके महबूब से ज्यादा, उनके महबूब के कलाम से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं होती है। फहो लज्जत कुलूबिहिम व गायत मतलूबिहिम, उनके कुलूब की लज्जत उसी में होती है और उनके मकसद की इंतहा यही होती है कि वो अपने महबूब के कलाम को पढ़े। जाहिर सी बात है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही बहुत ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए और मुसलमान को कुरान पाक से बहुत ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। कुरान पाक से ताल्लुक उस वक्त समझ में आएगा, हर आदमी देख ले अल्लाह से कितना ताल्लुक है, जितनी तिलावत करता है उतना अल्लाह से ताल्लुक है। मर्द भी सोच ले, औरतें भी सोच लें कि कुरान पाक से जितना ताल्लुक है अल्लाह से उतना ताल्लुक है। जो दिन भर में एक बार भी कुरान नहीं पढ़ता है उसको गोया कि उस दिन अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं रहा, और जो रात में कुरान नहीं खोलता है गोया कि रात उसकी बेकार गई, और जो साल भर कुरान नहीं खोलता है इसका मतलब कि साल भर अल्लाह से उसको मोहब्बत नहीं है। अल्लाह से मोहब्बत का थर्मामीटर यही है कि वो देख ले, हर आदमी देख ले कि वो कुरान पाक की तिलावत करता, कितना करता, कितनी करता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, बच्चों, क्या आप और हम इरादा कर रहे हैं कि कुरान पाक की तिलावत करेंगे? कर रहे हैं इरादा? अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो इरादा कर लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम की बरकत से क़ुलूब को मुनव्वर फरमा देंगे। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, फरमाते हैं हजरत, लौ तहरत क़ुलूबुकुम मा शबिअतुम मिन कलामिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला, ऐ इंसानों, अगर तुम्हारे दिल पाक हैं, किसके लिए पाक हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए पाक हैं और ईमान के लिए पाक हैं और कुरान पाक के लिए पाक हैं। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे दिल पाक हैं तो तुम अल्लाह के कलाम से कभी सैर नहीं होगे, कभी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा अल्लाह के कलाम की तिलावत से। इसलिए अल्लाह के कलाम की तिलावत दिल की पाकीज़गी की दलील है। जब इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है तो कुरान के करीब होता है, और जहां इंसान मासियत करता है कुरान से दूर हो जाता है। हाफिज कुरान के बारे में लिखा है कि हाफिज कुरान की मिसाल ऐसी है जैसे कि कोई आदमी ऊंट को रस्सी में बांध करके रखा हो, बांध के रखा हो तो रहेगा, अब खोल देंगे तो भाग जाएगा वो। तो ऐसे ही साहिब कुरान है, हाफिज कुरान तिलावत करता है तो कुरान उसे याद रहता है, अगर वो तिलावत नहीं करता है, कुरान नहीं याद रहता है। वइन्नमा मसल साहिबिल कुरान कमसल साहिबिल इबिल, साहिब कुरान यानी हाफिज की मिसाल ऊंट वाले की मिसाल की तरह है। साहिब का मसल साहिबिल इबिल मुअल्लका, बांधे हुए ऊंट वाले की तरह है कि अगर उसकी हिफाजत करता है वो कि बंधा है या नहीं है तो ऊंट रुकता है, और अगर छोड़ देता
ہوتا ہے تو اونٹ بھاگ جاتا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے, نسائی شریف کی روایت ہے. اللہ رب العالمین سے تعلق کا اظہار قرآن پاک کی تلاوت سے ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف. مصحف کہتے ہیں قرآن پاک کے حصے کو جو موڑ کر کے بنایا ہوا ہوتا ہے. جس کو خوشی ہے, جس کو خوش کرتی ہے یہ بات کہ وہ اللہ کو خوش کر دے, اللہ سے محبت کرنے لگے اور اللہ کے رسول سے اس کو محبت ہو, جس کو یہ بات خوش کرتی ہے, اس کے لیے چاہیے اس کو کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے, مصحف میں تلاوت کرے. ایک ہے قرآن پاک کا تلاوت کرنا, لٹکا دیا ہے لکھ کر کے میں اپنے گھر میں اور کھڑے کھڑے جا کر کے پڑھ لیتا ہے, اور ایک ہے قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کے پڑھنا. یہ قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کے پڑھنا موبائل میں پڑھنے سے زیادہ ثواب کا کام ہے, اس لیے کہ اسلاف مصحف میں ہی قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. اگر کوئی موبائل میں بھی پڑھ لیتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ناجائز ہے, لیکن مصحف میں پڑھنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مصحف میں پڑھنا قرآن پاک کے پڑھنے میں زیادہ خوشی کا باعث ہے کہ اس آدمی سے اللہ رب العالمین محبت فرماتے ہیں اور وہ آدمی اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں تقرب الی اللہ ما استطعت, اللہ سے قرب اختیار کرو جتنی ہو سکے, جتنا قرب اختیار کر سکتے ہو قرب اختیار کرو. وعلم, اور یہ بات جان لو, انک لن تتقرب الیہ بشیء احب الیہ من کلامہ, اور یہ بات جان لو کہ تم اللہ سے کسی بھی چیز سے تقرب حاصل نہیں کر سکتے ہو جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہو سوائے اس کے کلام کے. قرآن پاک کے مقابلے میں یعنی القرآن, اللہ کے کلام اور اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو قریب کر دے. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرماتے ہیں من احب القرآن فلیبشر, کہ جو آدمی قرآن پاک کو پسند کرتا ہے اور اس کے لیے بشارت ہے, کاہے کی بشارت ہے, جنت کی بشارت ہے. اس لیے میرے بھائیوں, آج کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں اگر اللہ رب العالمین سے محبت ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین کی کتاب کے سمجھنے کے لیے ترجمے پڑھنے چاہیے, اور جو بات نہیں سمجھ میں آئے علماء سے پوچھنا چاہیے, اور اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط کرنے کے لیے قرآن پاک سے جڑنا چاہیے. خاص طور سے رمضان کا مہینہ قرآن پاک کی تلاوت سے خالی نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ رب العالمین تلاوت کی توفیق مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات مرد عورتوں کو عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مقبول بندوں میں شامل فرما لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.